مجھے معلوم ہے کہ زندگی کا عرصہ متعین ہے۔ تمام جانداروں کی طرح انسانی جسم کا بھی ایک مخصوص دورانیہ ہے، اور یہ بھی کہ نان بینگ سے بینگ کی کیفیت میں شامل ہونا اور دوبارہ نان بینگ کی طرف جانے کا عمل صدیوں سے سیارے پہ جاری ہے۔ خود میں ابھی تو اوروں کی طرح اچانک اسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور اب اسی مخصوص دورانیے سے گزر رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی دماغ صدیوں کے ارتقائی مراحل کے بعد بلوغت کی اعلیٰ منازل طے کر چکا ہے، اور شاید سیکھنے کا یہ سلسلہ ہی انسانی عمل کو عادتوں میں اور عادتوں کو تہذیبوں میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم نیند کی حالت میں انسانی ذہن کی کیفیات اور نیورو ٹرانسمیٹر کی تبدیلی کے عمل کو جاگنے کے بعد بیان کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، مگر مرنے کے بعد دماغی تبدیلیوں کو بتانے سے قاصر ہیں۔ روحانیت کی مضبوط بنیادیں شاید اسی وجہ سے اپنی موجودگی کا سبب بن گئی ہیں۔ پیدائش کے چند سالوں بعد ہی امی کے ایک جملے نے مجھ پر زندگی کے بہت سے راز منکشف کر دیے تھے۔ میں شاید 6 یا 7 برس کا تھا جب میں نے امی سے تتلاتے ہوئے کہا تھا کہ میں سوچتا رہتا ہوں پر سوچ ہی نہیں آتی، اور امی ایک دم سے کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا خوب پڑھنا اور پھر غور کرنا، اس کے بعد ہی سوچنے پر سوچ آئے گی۔ مجھے یاد ہے میرا معصوم دماغ اس وقت اس بات کے مطلب کو شاید سمجھ بھی نہیں پایا تھا، مگر آج جب اس جملے کی بالیدگی پہ غور کرتا ہوں تو ایک ایک کر کے زندگی کے سارے پردے پورے معنوں کے ساتھ میرے سامنے سے گرتے چلے جاتے ہیں۔ وقت کس قدر تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جب میں 9 یا 10 برس کا تھا، شام کے آخری پہر میری آنکھ لگ گئی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بوڑھا سا آدمی بن گیا ہوں جو لکڑی ٹیک ٹیک کر چل رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ عمر کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ موت؟ اف! میں پسینے میں شرابور اٹھ گیا تھا۔ پھر میں نے امی سے اس خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ امی نے جواب دیا تھا، بیٹا خوب پڑھنا لکھنا، پھر تم دیکھو گے یہ بڑھاپا تم پر کبھی نہیں آئے گا۔ اف میرے خدایا، یہ جملہ آج بھی میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ کس قدر معنی ہے اس جملے میں۔ بڑھاپا اگر علامتی اظہار ہے جہالت کا تو علم ایک مستقل جوانی ہے۔ میری امی کس قدر عام سی لگنے والی خاتون تھی، پر انسانی فطرت پر ان کی کس قدر گہری نظر تھی۔ کبھی بھی میں نے انہیں زور سے بات کرتے نہیں دیکھا، ایک بار بھی تو نہیں۔ اس کی وجہ شاید وہ پاور آف ٹالرنس تھی جو ہر آدمی کا حصہ نہیں۔ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مرحلے پر بھی ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، مگر وہ تمام زندگی ایک باوقار عورت کی طرح رہی، اس کے باوجود کہ ڈیڈی کی مستقل آمدنی کبھی بھی نہیں تھی۔ اس پر گھر میں 8 بچے، جن میں لڑکیاں تو شروع ہی میں تھی، پھر ان کی شادیاں، تعلیم کے اخراجات، سوشل ایڈجسٹمنٹ، تربیت کے اعلیٰ مدارج اور زندگی کے ہر مرحلے پر ڈیڈی کی شخصیت سازی میں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے لیے ذہنی سکون کا سبب۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ ہمارے غیر متوازن معاشرے میں اس قدر توازن کہ ہر بچے کی زندگی اس کے ذہنی اور عملی معیار کے مطابق، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں اکثر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں 2 یا 4 بچوں کے بعد ہی ماؤں کا ذمہ داریوں کا شور، شوہر کے بے روزگار ہونے پر گھر میں برتنوں کی ٹوٹنے کی آوازیں، معاشی حیثیت بدلنے پر پوری شخصیت کا اتھلا پن، معمولی باتوں پر طلاق تک کی نوبت اور فضول ہوائی باتیں۔ امی تو کوئی خاص ڈگری یافتہ بھی نہیں تھی، تو کیا شخصیت کی تعمیر میں ڈگری کا حصہ نہیں ہوتا؟ میں تو اب بھی سوچتا ہوں کہ ان میں اس قدر ضبط کا مادہ کیوں اور کیسے تھا۔ وہ اکثر ان باتوں کو سن کر مسکرا دیتی تھی اور زیادہ سے زیادہ یہی کہتی تھیں کہ آج کل کے بچے تعلیم یافتہ تو ہیں پر تربیت یافتہ نہیں۔ اس سے زیادہ میں نے ان سے نئی نسل کے لیے کوئی شکوہ نہیں سنا۔ ہمارے گھر ساس بہو کا جھگڑا تو دور کی بات، تکرار بھی نہیں تھی،
اور اس کی بنیادی وجہ امی اور ڈیڈی کی بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ بہوؤں اور دامادوں کا خیال اور محبت تھی۔ کتنے آسان اصولوں سے انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنایا ہوا تھا، تمام روایتی گھرانوں سے مختلف اور اعلیٰ اقدار کے ساتھ۔ اور مجھ کو یہ بھی تو یاد ہے کہ میرے میڈیسن میں داخلے کے وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ڈاکٹر بنو تاکہ تمہیں عبادت کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اور یہی ہوا۔ جب میں نے ہسپتالوں میں روتی ہوئی آنکھیں اور ضبط کرتے ہوئے سرخ چہرے دیکھے تو مجھے پتا چلا کہ بعض اوقات چند الفاظ تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی تو یاد ہے جب میں پوسٹ گریجویشن کی نیت سے امریکہ جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، کس قدر طویل رات تھی وہ۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ان سے کہہ رہا تھا، امی نہ جانے میرے دل پر دباؤ سا کیوں ہے، پتا نہیں میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گا بھی یا نہیں۔ امی نے جواب دیا تھا، بیٹا خود پر بھروسہ رکھو، اور میں بھی تو تمہیں خود کو ثابت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کم بولتی تھی مگر ہر لفظ جیسے معنی سے بھرا ہوا ہوتا۔ شاید یہ امی کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے ڈیڈی سے کہا تھا، ڈیڈی مجھے جانے دیجیے، اللہ ہے نا میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر جب میں نے امریکن بورڈ کی ڈگری لی تو انہوں نے میرا ماتھا بھی چوما تھا اور کہا تھا، دیکھا بیٹا مجھے یقین تھا۔ ڈیڈی تو کافی برسوں سے امریکہ آ رہے تھے مگر امی اکثر و بیشتر لوگوں کے بلانے پر بھی امریکہ جانے سے گریز کرتی تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا، امی آپ امریکہ آئیے نا، دیکھیے جگہ پاکستان سے کس قدر مختلف ہے۔ تو امی کہنے لگی، ہاں بیٹا میں اب وہاں ضرور آؤں گی کیونکہ تم اب وہاں ہو، وہاں میرا بھی اپنا گھر ہے، میں وہاں رہ کر تمہارے ابو کے دوستوں کی فیملی سے بھی ملوں گی۔ عزت نفس ان کے لہجے میں نمایاں رہتی تھی۔ مجھے یہ بھی تو یاد ہے جب میں نیو یارک میں تھا اور وہ میرے ساتھ تھی تو ایک دن میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا تھا، امی میں سوچ رہا ہوں یہی شادی کر لوں، اچھا ہے نا گرین کارڈ ہی بن جائے گا۔ تو امی نے مجھے مسکرا کر کہا تھا، اچھا یہ حالات ہیں بیٹا، جو لوگ زندگی میں کامیابی کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے اختیار کرتے ہیں وہ عموماً چھوٹے فاصلے ہی طے کر پاتے ہیں۔ تم خود کی قابلیت پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہاں، ہم لوگ ایک دن جیکسن ہائٹ نیو یارک میں گھوم رہے تھے کہ پاکستانی اور انڈین بازار پہنچ کر امی مجھ سے کہنے لگی، بیٹا یہاں کے لوگ مجھے بہت خوش نظر آتے ہیں، کیا انہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا، نہیں امی، یہ سارے خوش چہرے اندر سے اپنے گھروں کی یاد میں اکثر دکھی رہتے ہیں، شاید اسی لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ امی کہنے لگی، بیٹا تم تو واپس آؤ گے نا؟ اور میں نے ان سے کہا تھا، امی آپ جہاں جہاں ہوں گی ٹھیک وہیں میں بھی ہوں گا۔ وہ لوگوں کے مزاجوں کو بہت جلد سمجھ لیتی تھی اور عموماً اپنے آپ کو اسی لحاظ سے محتاط کر لیتی تھی۔ انہیں یہ بات بخوبی معلوم تھی جو شاید بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم، کہ گفتگو میں کہاں پر چپ رہنا ہے۔ میری عادت تھی کہ میں اکثر اپنی اہم چیزیں کہیں بھی رکھ کر بھول جاتا تھا اور پھر پاگلوں کی طرح سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ امی جب بھی مجھے اس حال میں دیکھتی تو کہتی، بیٹے دل میں کہو، حضرت بی بی سیدہ سلام کروں گا 14، میری کھوئی ہوئی چیز کر دو پیدا۔ جب سے امی کھو گئی ہیں میں نے ہر لمحے حضرت بی بی سیدہ سے یہی دعا کی ہے